کون ہے للذی جو ہستی یشفع سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ دلیل جلالی پانچویں دلیل آیت الکرسی کی ذکر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انسان کو کہ انسان اپنے عقل سے سوچ، جو میری مرضی کے بغیر اپنے لب نہیں کھول سکتا وہ تیری قسمت کیسی کھڑی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال جد الانبیاء کی بھی ذکر فرمائی قرآن مقدس میں، اور حدیث مطہر میں امام الانبیاء کی میں نے مثال بیان کی، اور پھر قرآن مقدس میں اصحاب اکرام کی مثال بیان کی کہ دیکھیے وہ بھی اگر اپنی مرضی سے زبان ہلا دیں تو اللہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کر رہا تھا پچھلے درس سے کہ جو انسان سمجھتا ہے نا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے پہنچی ہوئی سرکاریں یہ شفاعت کاریہ کر سکتے ہیں، اللہ سے زوری زور منوا سکتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر انہی بزرگوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ تو تھا آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے زوری زور منوا لیں گے اور ہمیں جنت میں پہنچوا دیں گے، لیکن کیونکہ انسان جس وقت اس طرح کا نظریہ اپنا لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر ان کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میاں یہ ساری چیزیں ہیں تو یہی ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا آخرت میں بڑا کام کرنا ہے۔ وہ بھی پہلے ایک درس ہو گیا۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں انسانت کیوں عبادت کر رہا ہے دنیا میں؟ اس کی عبادت تو تب کرتا، ان کے سامنے جھکتا تو تب کہ یہ تیری سنتے ہوتے، جب یہ تیری سنتے نہیں ہیں تو تیری سفارش کیسے کریں گے قیامت والے دن؟ جب یہ تیری سنتے نہیں ہیں تو ان کو تیری عبادت کا کیسا پتا ہے کہ تو اس کے اوپر عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے عبادت ان کی چھوڑ دے، اور شفاعت کاریہ میرے سامنے کوئی نہیں کر سکتا کہ زوری زور منوا لے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اگر سن بھی لیں بالفرض والمحال، جس طرح کہ یہ کہا جا سکے بالفرض، اس کو کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر بیٹھے ہیں بالفرض، یہ ہوتا ہے بالفرض والمحال، آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سن بھی لیں بالفرض والمحال تو جواب نہیں دے سکتے۔ بلّہ بتلا تو صحیح، جن کی تو عبادت کر رہا ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جس کو تو چھوڑ رہا ہے وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی جی کر کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی سبق ہے ہمارا۔ لہذا تو دوسروں کی عبادت نہ کر، دوسروں کے لیے نظر و نیاز، منت منوتی، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، بگڑیاں بنانے والا یہ نہ کہا کر، کیونکہ وہ تو تیری یہ باتیں سنتے بھی نہیں، سن بھی لیں اگر بالفرض والمحال تو جواب بھی نہیں دیتے۔ بھلا ایسی ہستیوں کی کیا فائدہ ہے عبادت کرنے کا، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہوں نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں، اور پھر اس ہستی کو چھوڑ دیا جو سننے کی بھی طاقت رکھتا ہے ہر جگہ پر، اور پیچھے سے بلا بلا کر جواب بھی دیتا ہے میرا بندہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ، میں اور دے دوں گا تجھے۔ قرآن مقدس کا انداز اب سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت احقاف ہے اور 5 نمبر آیت ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بھلا زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ بھی فرما دیں، کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس انسان سے ممن یدعو من دون اللہ، جن ہستیوں کو
وہ یہ پکارنا شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ ان کے اندر طاقت ہے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ قیامت تک جواب دے سکتے ہیں۔ یہ پکارنا شروع کر دے فلاں حضرت جی، فلاں پیر جی، فلاں بزرگ صاحب جی، مہربانی فرماؤ قیامت تو آ سکتی ہے، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ جی چلو یہ تو پتہ ہے نا آخرکار بزرگ جو ہوئے قیامت والے دن اتنا کہیں گے ہاں میرا فلاں مرید مجھے پکارتا رہا، اتنا تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ جی ہاں یہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کہتے رہے۔ اللہ فرماتے وہ بھولا انسان دیکھ تو صحیح قرآن مقدس کے الفاظ کو، اللہ اکبر کبیرا وہم عن دعائہم غافلون، وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیز اللہ آگے بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں قیامت والے دن دوست نہیں رہیں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے اللہ ہم تو کہتے رہے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی عبادت اور پکار کے لئے صرف یہ ہے، انہوں نے ہمیں پکارا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جس دن جمع کیا جائے گا لوگوں کو تو کیا ہوگا، قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ بزرگ بھی، یہ ولی بھی، یہ کتب بھی، یہ ابدال بھی، پکارنے والوں کے قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً دشمن بن جائیں گے۔ ہاں ہاں ہم جو نظریہ پھیلا کر آئیں گے کہ بھئی پکار کے لئے صرف ہے تم اللہ ہے، تم نے یہ نظریہ چھوڑا کیوں ہے، پھر ہماری عبادت کیوں کرنا شروع کر دی، وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، فوراً وہاں پر انکار کر دیں گے اللہ جی ان کی عبادتوں کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی ریاستوں کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو ان کو تیرے در کا سوالی بنا کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیا، دشمن۔ ہاں ہاں او بھولا انسان کس کو پکار رہا ہے، نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ ہاں ہاں پکار اس کو نہ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورت کا نام سورت مومن ہے، 24واں پارہ ہے قرآن مقدس کا انداز۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ادعونی مجھے پکارا کرو۔ اللہ جی پکاریں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں سین اور تا ساتھ لگا دی، فرمایا استجب لکم، تم پکار کر چلے جانا پیچھے سے 70 مرتبہ میں جی جی کر کے تمہیں جواب دیتا رہوں گا کہ جی آیا نو، جی آیا نو، کیا مانگ رہا تھا میرا بندہ۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، دوسری بھی بات سن لو، پھر حدیث سناتا ہوں۔ قرآن مقدس کا بعد سورت کا نام سورت رعد ہے۔ کن ہستیوں کو پکار رہا ہے انسان، دیکھ تو صحیح نہ اس ہستی کو چھوڑ کر، حالانکہ لہو دعوت الحق، خالص پکار ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر کا حق نہیں ہے۔ المدد کرنی ہے تو صرف کس کو کرنی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ یہ خالص پکار والا حق جو ہے صرف لہو اسی کے لیے۔ ہاں ہاں والذین یدعون، میری صفت یہ تھی کہ پکار کر چلا گیا تو میں پیچھے سے بلا بلا کر کہتا ہوں، اور پکارنا ہے تو پکارنے، اور کچھ کہنا ہے تو کہنے، میں تیری بات ماننے کے لیے آ گیا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ، جن کی تم پکار کرتے ان کی حال یہ ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء۔ آیت نمبر 14 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جن ہستیوں کے یہ لوگ پکارتے ہیں یہ کبھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ سنتے جو نہیں ہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو ایسے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ایسی مثال ہے کہ کوئی انسان کنویں کے اوپر کھڑا ہو جائے، اپنے ہاتھ بھی لمبے کر دے، کفیہ کباسط کفیہ، ہاتھ لمبے کر کے کہے اے پانی آ جا میرے منہ میں داخل ہو جا، لمبے ہاتھ کر کے، وہ دعا بھی تو لمبے ہاتھ کر کے کرتے ہیں نا، لمبے ہاتھ کر کے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے او پانی آ جا، پیاس لگی ہوئی ہے میرے منہ میں آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغہ، کبھی بھی وہ پانی اس کے منہ میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نہ پانی سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔ اسی طرح تم جو غیر اللہ کو پکار رہے ہو، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ، اور بہرحال میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ تینوں سے ستہ کی حدیثیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث قدسی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ نماز کو کر دیا ہے۔ آدھی بندہ نماز کرتا ہے اور آدھی اوپر سے میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ پکار جو رہا ہے دل میں زبان کے ساتھ کسی ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے، لیکن اوپر والے کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ وہ اللہ کیا ہوتا ہے پھر اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ ایک ایت بندہ پڑھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ساری تعریفوں کا مالک ہے تو صرف ایک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اوپر سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک یہ پڑھا ہے، ایک منہ کہہ رہا ہے، آگے کیا کہتا ہے اذا قال الرحمن الرحیم قال اثنى علی عبدی۔ یہ انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والا تو ہے، آخرت کے اوپر بھی رحم کرنے والا تو ہے، یا اللہ مہربانی فرما۔ اوپر سے اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفوں کی حد کر دی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بندے نے میری تعریفوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو نام بڑے پسند ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمان بھی بڑا پسند ہے، رحیم بھی۔ ہاں میری جو پسند تھی وہی میرا بندہ کہہ رہا ہے، اس لیے میری تعریفوں کی حد کر دی ہے میرے بندے نے۔ آگے کہتے ہیں اذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی۔ جس وقت انسان بولتا ہے مالک یوم الدین، ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ حال ہے، تو دیکھو کس کو چھوڑ دیا جو اتنے جواب دے رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، ساتھ والا نماز ہی نہیں سن رہا، اور جس کو پکارتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ جس وقت مالک یوم الدین،
قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کر دی ہیں کہ یا اللہ بزرگ ہے تو صرف تو ہے یا اللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں اذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، صرف تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا ما بین عبدی و بینی، یہ ایسا عہد ہے، یہ ایسا وعدہ ہے جو میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اے بندہ تو دوسروں کی عبادت نہ کر، مجھ ہی سے مدد مانگتا رہا، اور میری عبادت کر والے عبدی ما سالا، اور جو تو مانگے گا میں ساری چیزیں عطا کر دوں گا۔ حدیث پاک ہے، اس عہد پر اس وعدے پر تو پکا ہو جا، اگلا وعدہ پر میں پکا ہو جاتا ہوں، میں تو ویسے پہلے سے پکا ہوں۔ والے عبدی ما سال، اب جب یہ عہد کر رہا ہے بندہ اللہ سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، ہاں جس وقت اللہ اکبر کہتا ہے تو یوں کہہ دیتا ہے اللہ جی اپنے ہاتھوں پر رکھ کر ساری دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آ گیا ہوں، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اللہ جی، بس صرف تیری عبادت کرتا رہوں گا، تو اس سے مدد مانگتا رہوں گا۔ اوپر سے اللہ فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، یہ ایسا وعدہ ہے جو میرا ہے اور میرے بندوں کے درمیان طے ہو گیا ہے۔ جب وعدے پورے ہو گئے ہیں تو بندہ تو مانگتا نہ تھک، میں دیتا نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ۔ آگے سے کیا کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے بھی دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر غضب کی اللہ یہودیوں کے اوپر جو کیا اس طرح کا نہ بنانا، جس طرح عیسائیوں کو گمراہ کر دیا اللہ ایسا گمراہ بھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ والے عبدی ما سالا، جتنا تو نے سوال کیا ہے تو ضرور تم نے سا، جو تو نے سیدھا راستہ مانگا یہ بھی دوں گا، نہ تجھے یہودیوں کی طرح بناؤں گا، نہ گمراہوں کی طرح بناؤں گا، عیسائیوں کی طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ سمجھا یہ رہا تھا او انسان، پکار کے لائق صرف وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور ساتھ جواب بھی دیتا ہے، وہ پکاروں کے لائق نہیں ہے جو نہ سن سکے اور نہ جواب۔ آخر دعوانا